میرا نام جاوید وزیر مسیح ہے بھائی صاحب غیر مسلم، اور میں مذاہب کا طالب علم ہوں اور آپ کا بہت بڑا فین ہوں. اسی طرح سے میں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا بھی فین ہوں. بھائی صاحب آپ اور ان مسلمان، سب سے بڑھ کر بھائی صاحب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ مسلمان ہیں کہ غیر مسلم ہیں؟ جی میں کرسچن ہوں. جی ہاں جی جی ہاں پوچھ سکتے ہیں. میں آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی بہت بڑا فین اور فالوور ہوں. میں ایک دو بات کرنا چاہتا ہوں. اگر ہم سورۃ مائدہ میں پڑھتے ہیں تو اس میں ذکر ہوا ہے کہ جو نصارہ ہے، جو مسیح ہیں، یہ ایمان میں آپ کے بہت قریب ہیں. پھر اس کے بعد میں ذکر کرنا چاہتا ہوں جب آپ پہ برا وقت آیا، توبہ معذرت کے ساتھ میں لفظ لیتا ہوں، تو آپ کو ایک مسیح بادشاہ نے پناہ دی. اس کے بعد میں یہ دیکھتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی ذات میں تھے تو ایک بیوہ خاتون تھی جو آپ راستے میں سے گزرتے تھے تو آپ پہ وہ کچرا پھینکتی تھی، لیکن آپ نیچے سے دیکھتے ہوئے مسکرا کے چلے جاتے تھے. اس کا کیا ہوا کہ 2-3 دن کے بعد یہ واقعہ ختم ہو گیا. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ یہ کیوں نہیں ہو رہا. جب آپ نے دیکھا کہ وہ بستر بیماری پہ پڑی ہوئی ہے اور آپ نے جا کر ان کی تیمارداری شروع کر دی اور آپ نے ان کو کھانا دیا. اس کے سوال آ رہا ہوں نا بھائی، انٹرپٹ کیوں کر رہے ہو؟ میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ رحمت العالمین ہیں. وہ جب بیوہ نے دیکھا کہ جنہوں نے مجھے بھڑکایا تھا وہ تو کوئی اب ان کا پرسان حال نہیں ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی کون و مکان آخری نبی جو اس سرور کائنات رحمت العالمین ہیں، وہ ان کی تیمارداری کرتے ہیں. وہ آپ کے اس عمل کو دیکھ کر بشرف اسلام ہو گئی. آج میں اپنے ملک میں دیکھتا ہوں کہ مجھے مسیح ہوتے ہوئے یہاں نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، جبکہ ان کو رحمت العالمین کہا گیا ہے. اگر ہم اپنے مسیحوں کے ساتھ وہ رویہ نہیں رکھیں گے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے تو وہ کیسے رحمت العالمین ہیں؟ جی بہت شکریہ آپ کے سوال کا. آخری الفاظ ذرا. بھائی صاحب کا اچھا سوال ہے. ان کا نام جاوید مسیح ہے اور انہیں مثال دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ نے ہجرت کی تو ابیسینیا کے بادشاہ نے انہیں پناہ دی اور ذکر کیا ایک عورت جو کچرا پھینکتی تھی اور وہ کہہ رہے کہ آج اس ملک میں مسلمان ان کو نفرت کی نظر سے دیکھتے، اپنے الفاظ استعمال کی نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. تو کیوں؟ جب اللہ کے رسول رحمت العالمین ہیں تو مسلمان نفرت کی نگاہ سے کیوں دیکھتے ہیں؟ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 82 میں کہ مسلمان کے سب سے قریب وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ وہ کرسچن ہیں. یہ قرآن کی آیت ہے کہ مسلم سے سب سے قریب وہ لوگ ہیں جو لوگ کہتے ہیں میں نصارہ ہوں، آئی ایم اے کرسچن. یہ قرآن کی آیت ہے. اور قرآن میں 1/3 حصہ 1/3 of the Quran, 1/3 of the Quran is addressed to مخاطب ہے یا اہل الکتاب کہو اہل کتاب سے، یہود اور نصارہ سے. تو 1/3 حصہ قرآن مجید کا تقریباً اہل کتاب سے مخاطب ہے. اور آپ کا سوال کہ اللہ کے رسول رحمت العالمین بے شک ہے، قرآن کی آیت ہے سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107 وما ارسلناک الا رحمت العالمین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے انہیں رحمت العالمین رحمت بنا کے بھیجا ہے سارے عالم کے لیے، سارے انسانیت کے لیے. بے شک ہے، اس پہ کئی کتاب لکھی گئی. اگر آپ کو مسلمان نفرت سے دیکھتے ہیں اس کی وجہ جاننا ضروری ہے. مسلمان تو دوسرے مسلمان کو نفرت سے بھی دیکھتے، نہیں دیکھنا چاہیے. اگر وجہ ایک دم صحیح ہے، میں نہیں جانتا ہوں کیوں دیکھتے ہیں. اگر میں ایک شخص کو دیکھوں گا جو ایک لڑکی کو چھیڑ رہا ہے تو مجھے بھی اس سے نفرت آئیں گی، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے ہندو ہو، چاہے مسیح ہے. آپ سمجھے نا؟ تو اس وقت مجھے ہدایت دی گئی ہے
اگر ایک انسان کوئی خواتین یا کوئی لڑکی کا بلاತ್ಕಾರ کر رہا ہے یا زنا بالجبر کر رہا ہے تو رحمت کیا کہتی ہے؟ ارے رحمت العالمین. کیا بولیں گے؟ السلام علیکم بولیں گے آپ اس کو؟ کیا کہیں گے؟ اگر آپ بلاತ್ಕಾರ دیکھ رہے، زنا بالجبر ہو رہا ہے، آپ کیا کہیں گے؟ میں مسلمان ہوں، السلام علیکم. اللہ کے رسول کی حدیث ہے اگر کوئی برا چیز دیکھتے ہیں تو ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو، زبان سے نہیں روک سکتے تو دل میں کوسو. یہ مثال دے رہا ہوں میں نہیں کہتا ہوں کہ آپ برے انسان ہیں، میں نہیں کہتا ہوں کہ آپ غلط کام کہہ رہے، لیکن اگر کوئی مسلمان، میں آپ کو نفرت کی نظر کے دیکھ رہا ہوں، جاوید بھائی میں آپ سے محبت کرتا ہوں، جاوید بھائی میں آپ سے محبت کرتا ہوں، آن دا مائکروفون پلیز، آن دا مائکروفون. I love you too. خلاص. تو آپ یہ جنرل اسٹیٹمنٹ دینا کہ مسلمان مجھ سے نفرت کرتے ہیں، میرے لیے گالی ہو گئی نا. نو سر، معذرت، میرے اکیلے ساتھ نہیں، میرے تو بہت اچھے اچھے دوست ہیں، بلکہ بہت سے علماء کرام میرے دوست ہیں. ماشاء اللہ. اجتماعی طور پہ کوئی ایک آدمی غلطی کرتا ہے تو ہمارے چرچز کے اوپر چڑھائی ہو جاتی ہے، ہمارے سامنے ہمارے ایمان کی دھجیاں اڑائی جاری ہوتی ہیں اور ہم خاموشی سے ایک گیدڑ کی طرح کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہمیں یہ نہیں سکھایا گیا ہے. میں اجتماعی بات کر رہا ہوں. ابھی پچھلے دنوں یہ پورا جو ہے پورا ہے. بھائی صاحب یہ سوال جواب کا سیشن ہے، تقریر کا سیشن نہیں ہے. تقریر کے سیشن کے لیے آپ ایک ہال ہائر کر سکتے ہیں. آپ کا سوال آپ نے پوچھے، میں جواب دیا. اگر کوئی شخص بنا وجہ آپ سے نفرت کرتا ہے تو غلط ہے. اور قرآن کی تو آیت ہے، جتنے بھی غیر مسلمان ہیں سب سے قریب ہے جو نصارہ ہے. اگر آپ کچھ غلط کام کیے اور کوئی نفرت کرتا ہے، وہ بھی قرآن کی آیت ہے. قرآن کی آیت ہے سورہ نمبر 41 آیت نمبر 34 سورہ فصلت چیپٹر 41 ورس 34. اگر کوئی آپ کے ساتھ برا برتاؤ کرتا ہے اس کا بدلہ اچھائی سے دو. جاوید بھائی میں آپ سے بات کر رہا ہوں. اگر کوئی آپ سے برا برتاؤ کرتا ہے تو قرآن فرماتے، اللہ تعالیٰ فرماتے ان سے اچھا برتاؤ کرو. آپ کو کیا پتا کہ آپ کا دشمن آپ کا دوست بن جائے گا. یہ قرآن کی آیت ہے، سورہ فصلت سورہ نمبر 41 آیت نمبر 64. تو اگر کوئی مسلمان قرآن پہ عمل نہیں کرتا ہے تو وہ نان پریکٹسنگ مسلم ہوگا. مطلب ہر مسلمان تو میں نہیں کہہ سکتا اچھا ہے. اور اگر کوئی ایک شخص کوئی غلطی کرتا ہے، آپ جیسا کہیں کہ پورے قوم پہ چڑھاؤ کرنا بالکل غلط ہے، اسلام میں بھی نہیں ہے. اگر کوئی ایک شخص غلطی کرتا ہے اور وہ سزا کا حقدار ہے، اس کو سزا ملنا چاہیے. اس کا مطلب نہیں پوری قوم. انفیکٹ اگر آپ ہسٹری پڑھیں گے، آپ تاریخ پڑھیں گے، آپ تاریخ میں پڑھو، چاہے وہ 6 صدی کی ہو، 7ویں صدی کی ہو، 8ویں صدی کی ہو، آپ دیکھیں گے سب سے محفوظ اگر کوئی جنرل دین کو فالو کرنے، وہ اسلام کے رول میں. اسلام اگر رول کر رہا ہے اس شہر کو تو جتنے غیر مسلم تھے وہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے تھے. کیوں؟ اسلام میں ہے کہ آپ کو اسلام قبول کرنے کا کرو، نہیں کرنے کا نو پرابلم. ایک جزیہ دو. یہ جزیہ کچھ بڑی اماؤنٹ نہیں، آپ کی انکم ٹیکس سے بہت کم ہے. جزیہ مطلب آپ مانتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کو اسلام نہیں قبول کرنے کا، لیکن میں آپ کے اندر پناہ چاہتا ہوں. تو جزیہ ٹیکس آپ دیتے، آپ قبول کرتے، اور جب جزیہ ٹیکس دیتے آپ کو پروٹیکشن ملتا ہے. اسلام میں کہتے ہیں ذمہ. اور آپ اگر اسلامک شریعہ رول کے اندر غیر مسلم ہیں تو مسلمان ملک کا فرض ہے کہ آپ کو محفوظ رکھے. آپ کو کوئی چھو نہیں سکتا ہے. اور اگر جنگ ہوتا ہے تو آپ کو لڑنے کی بھی ضرورت نہیں، باقی سب مسلمان کو لڑنے پڑے گا. اور جزیہ بہت کم ہے، انکم ٹیکس کا تو اسمال پرسنٹیج ہے. اسی لیے اگر آپ ہسٹری پڑھیں گے، جب صلاح الدین ایوبی نے کانسٹینٹی نوپل پہ حملہ کیا، اس وقت جو کرسچنز تھے، عیسائی مذہب میں کئی فرقے تھے، آرتھوڈاکس، پروٹیسٹنٹ، کیتھلکس. خود عیسائی لوگ اپنے باقی عیسائی بھائیوں سے ان کا قتل کرتے تھے. اور جب ان لوگ نے کانکر کیا کانسٹینٹی نوپل کو تو مسلمانوں پہ ظلم کیا. تو جب صلاح الدین ایوبی نے کانکر کیا تو عیسائی لوگ ڈر گئے کہ ابھی تو ہم لوگ کی موت آ گئی. تو انہوں نے کہا میں صلاح الدین ایوبی ہوں، میں مسلمان ہوں، آپ میرے راج میں محفوظ ہیں.
اور اتنا ہسٹری پڑھیں گے آپ, کرسچنز عیسائی چاہتے تھے کہ صلاح الدین ایوبی رول کرے تاکہ وہ محفوظ ہو. تو اب ہسٹری پڑھیے. آج مسلمان کو دیکھ کے دین کو مت سمجھیے, قرآن کو پڑھیے, حدیث کو پڑھیے, اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ قرآن کے اندر کس طریقے سے عزت دی ہے غیر مسلمانوں کو. دعوت دو, قبول کرتے اچھی بات ہے, نہیں قبول کرتی کس پہ زور زبردستی نہیں. اگر کوئی اسلامک ملک میں کوئی بھی چرچ ہے یا ٹیمپل ہے, اسے ڈسٹروائے کرنے کی اجازت نہیں انلیس وہ کوئی فتنہ کر رہا ہے. یہ سب اصول ہے. وہ فتنہ کر رہا ہے تو الگ بات ہے. تو ایک اسلامک ملک میں سب سے زیادہ محفوظ ہے مسلمان. اور میں مثال دیتا ہوں, میری جام میں سے آ رہا ہوں ملیشیا. ملیشیا میں ہندو 6% ہے, 6.3%, 6.3% ہے. آپ کمپیئر کریں گے بٹوین انڈیا, جس طریقے سے انڈیا مائنورٹی مسلمانوں کو ٹریٹ کرتا ہے, ہم 14.3% ہے اکارڈنگ ٹو انڈین گورنمنٹ, وہاں ملیشیا میں 6.2%. لیکن جس طریقے سے ملیشیا ہندو لوگ کو ٹریٹ کرتا ہے اتنے اچھے طریقے سے, اتنے ان کو رائٹس دیے, یہ ایک مثال ہے. میں پاکستان کے بارے میں کہہ نہیں سکتا ہوں کیونکہ رہتا نہیں ہوں. میں نہیں کہتا ہوں پاکستان اچھا سلوک کرتا ہے, نہیں اچھا سلوک کرتا ہوں, مجھے حق نہیں بولنے کا کیونکہ میں جانتا نہیں ہوں. لیکن ملیشیا میں جہاں رہتا ہوں میں جانتا ہوں اتنے رائٹس ہیں ان کے پاس, اتنے حقوق دیے گئے. تو اسلام کے اندر غیر مسلمان محفوظ ہے. صرف فتنہ نہیں کرنا چاہیے, کہ قرآن کہتے ہیں فتنہ از ورس دین قتل سے اور خراب ہے. تو اگر آپ فالو کرتے جو اس اسلامک ملک کا قانون ہے, تو غیر مسلم صرف غیر مسلم ہونے کی وجہ سے انہیں کوئی بھی اٹیک نہیں کر سکتا ہے, اور کرتا ہے تو غلط ہے.